اس حکومت کے پاس اب صرف 3 مہینے رہ گئے ہیں اور ایک ٹیک اوور کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب کو توڑا جائے۔ اصل گیم یہ ہے، پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو اسلام آباد سے فیض آباد تک کے وزیر اعظم ہیں۔ کام جو ہے یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا جب انصاری کمیشن بنا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی اسلامی طریقہ بتائیں اس ملک کے چھوٹے صوبے کرنے کا۔ ترامیم کی راہ میں رکاوٹ تو پیپلز پارٹی ہے۔ جب 26 اور 27 امینڈمنٹس آئی تھیں کہ اب اس کے بعد 28ویں اور پھر 29ویں اور 30ویں یہ ساری ترامیم جو ہیں کہیں نہ کہیں تیار پڑی ہیں۔ حکومت کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ خارجہ ان کے پاس ہے، نہ داخلہ ان کے پاس ہے۔ جو عوام کو دینے والی چیزیں ہیں وہ تو اب صوبوں کے پاس ہیں۔ بہت عرصے سے جو انتہائی ایکٹیو سپریم کورٹ تھی وہ کافی عرصے سے لوگوں کا خیال ہے سوئی پڑی۔ پہلے آپ ایڈمٹ کریں کہ آپ 4 صوبے نہیں چلا سکے اور پھر مجھے امپریس کریں کہ فائنینشلی آپ 17 صوبے کیسے چلائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ ناظرین، آج میرے پاس ایک بہت ہی اسپیشل مہمان ہے، عامر غوری صاحب، دا نیوز کے ایڈیٹر ہیں، مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں آپ انہیں دیکھتے رہتے ہوں گے، اپنا بھی سوشل میڈیا کرتے ہیں اور پاکستان اور عالمی سیاست پر ان کی گہری نظر ہے۔ دونوں موضوعات پر ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم عامر غوری صاحب۔ وعلیکم السلام مزمل، کیسے ہیں آپ؟ عامر غوری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی تقریر نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور اس حکومت کے پاس اب صرف 3 مہینے رہ گئے ہیں، پیک اپ شروع ہو گیا۔ نہیں، طبلِ جنگ وہ کس طرح بجا سکتے ہیں اپنی ہی حکومت کے خلاف؟ اس وجہ سے کہ جس حکومت میں ان کو اتنا زبردست عہدہ ملا ہوا ہے اور وہ بہت زبردست کام بھی کر رہے ہیں، اور پچھلے حالیہ دنوں کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی جو انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جتنی پریزنس ہے اس کے اندر وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے تھے، تو یہ اس چیز کی ایکسپلینیشن تو بہرحال حکومت کو چاہیے کہ وہ ان سے کریں کہ بھائی جان اتنا زبردست کام آپ کر رہے ہیں، تالیاں بجوا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، چاہے سوئٹزرلینڈ میں تھے، چاہے ایران میں تھے، چاہے یہاں پہ تھے، سعودی عرب تھے، جہاں جہاں گئے ہیں، تو ایک دم کیا وجہ ہوئی ہے اس کی ریزنز بتائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انہوں نے اس تقریر میں جو اب پورے پاکستان کے اندر ڈسکس ہوئی ہے، اس کے بعد ابھی تک ہمارے پاس ایسی خبر نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہو کہ اس جو انہوں نے تقریر کی ہے اس کی وجوہات کیا ہے۔ دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ وہ تقریر جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ چارج شیٹ تھی، ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو جو تقریر تھی یہ پیپلز پارٹی پر چارج شیٹ تھی، کیونکہ ترامیم کی راہ میں رکاوٹ تو پیپلز پارٹی ہے۔ اب مسلم لیگ نون والے اس کو اپنے اوپر چارج شیٹ سمجھ رہے ہیں اور رانا ثناء اور خواجہ آصف وغیرہ رسپونڈ کر رہے ہیں ریئیکشنری، اور پیپلز پارٹی والے اپنے اوپر چارج شیٹ سمجھ رہے ہیں اور سعید غنی اور وہ سب کچھ سندھ کی تقسیم پر چارج شیٹ کر رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی ان کا نشانہ تھا کون۔ مزمل دیکھیں، انگلینڈ کے اندر ایک کانسیپٹ ہے پالیٹکس کے اندر کہ ٹو بیری دا بیڈ نیوز، کہ جس وقت حالات کہیں اور خراب ہوں اور امید ہو کہ خبریں باہر آنی شروع ہوگی تو پھر کوئی اور کہیں جگہ پہ جو ہے اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کڑماس مچا دی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب فرض کیا کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل جو سٹوری ہے امریکہ اور ایران کی جنگ، اس کے اندر وہ رول ادا نہیں کر رہا جو اس سے پہلے کر رہا تھا۔ تو فورن افیئرس کے اندر بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ جو چیزیں پاکستان نے کرنی تھیں ڈومیسٹک کے اوپر، وہ تو آپ کو بھی پتا ہے، لوگوں کو بھی پتا ہے، اس پہ بات کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ حکومت کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، نہ خارجہ ان کے پاس ہے، نہ داخلہ ان کے پاس ہے، نہ جو ایگزیکٹو کی جو پوزیشن ہوتی ہے کوئی بھی چیز ڈلیور کرنے کی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے عوام کو بتانے کی کہ یہ جو ہمارا نظام ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، اس میں اصل تو کرٹیسزم جو ہے وہ صوبوں کے اوپر جانا چاہیے، اس لیے کہ جو عوام کو دینے والی چیزیں ہیں وہ تو اب صوبوں کے پاس ہیں۔ لا اینڈ آرڈر صوبوں کے پاس ہے، ایجوکیشن صوبوں کے پاس ہے، ہیلتھ صوبوں کے پاس ہے، ایوری تھنگ۔ چند چیزیں رہ گئی ہیں نا جو ایک آئیڈیل فارم تھا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا کہ وہ سینٹر کے پاس ہوں گی۔ تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو اسلام آباد، اور جیسا لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے فیض آباد تک کے وزیر اعظم ہیں، تو اس صورت میں جو 2 صوبے جس کے اندر مسلسل آگ لگی ہوئی ہے بہت ساری، جہاں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ پوچھنا اس لیے بنتا ہے کہ دیکھیں وہاں پہ حکومتیں تو بے شک پروونشل ہوں، کے پی کے اندر بھی اور بلوچستان میں بھی، وہاں پہ تو نہ پولیس ایکٹیو ہے نہ جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، تو اس صورت میں حکومت کے اوپر الزام لگا کے آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری چیز یہ بھی، اس کے اوپر بھی کیا جو قیاس آرائی ہوتی رہتی ہے کہ جب 26 اور 27 امینڈمنٹس آئی تھیں کہ اب اس کے بعد 28ویں اور پھر 29ویں اور 30ویں یہ ساری ترامیم جو ہیں کہیں نہ کہیں تیار پڑی ہیں اور وہ وقت آنے کے اوپر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر دی جائیں گی۔
سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر دیکھیں نا آپ، پارلیمنٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، چاہے پاکستان کے بڑے عوام جتنے بڑے ایشو ہوں، اور سب سے پچھلا ایشو جو ہے وہ تو اس وقت سے وہ جو فتح حاصل کی تھی پاکستان نے بھارت کے خلاف، اس وقت سے لے کے اب تک جو اس فرنٹ پہ ہوا، اور جو امریکہ ایران کی جنگ کے اندر ہوا، آپ کو پارلیمنٹ کی نظر نہیں آئی۔ بہت عرصے سے جو انتہائی ایکٹیو سپریم کورٹ تھی، وہ کافی عرصے سے لوگوں کا خیال ہے سوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایگزیکٹو سوئی ہوئی ہے، عدلیہ سوئی ہوئی ہے، اور باقی سارے بھی لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو اب تو آہستہ آہستہ ان کی کوشش یہ ہے کہ نیند کی گولی جو ہے وہ میڈیا کو بھی دے دی جائے، جو ٹیکنیکلی جس کو فورتھ پلر کہا جاتا ہے، لیکن وہ فورتھ پلر مذاق کے طور پر بھی کہتے ہیں، کیونکہ لاہوری جو ہے ڈکشن ہے کہ وہ کہتے ہیں جی فورتھ پلر جو ہے نا وہ بلڈنگ کے بعد ہے لگا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ جو بلڈنگ ہے وہ تو بہرحال تین پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے نا، لیجسلیچر پہ، ایگزیکٹو کے اوپر، اور اس کے بعد جوڈیشری کے اوپر، تو وہ اس پلرز کے اندر تو کوئی کام نہیں ہو رہا، تو جو کرٹیسزم کرنا چاہ رہے ہیں وہ، یا ہوا ہے جو اس کے اوپر، اس میں دیکھنا پڑے گا کہ اس دن جو فنکشن تھا اس میں جو ان کے پارٹنرز بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج کے اوپر، وہ پارٹنرز کون ہیں، اور ان کی پولیٹیکل یا ایکٹیویٹی کیا ہے، یا پولیٹیکل ایسپریشنز کیا ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، مزمل میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، یہ نہیں، ضیاء الحق گوہر صاحب کے اجاز زمانے سے تھے شروع ان ہو کے، گئی۔ وہ نگران دور میں وزیر رہے ہیں، گوہر اجاز تھے۔ نگران دور میرا خیال ہے وزیر نہیں رہے، نگران دور میں جو کچھ پلاننگ ہوئی تھی، جو سسٹم کھڑا کرنا تھا، وہ اس کے اہم ممبر ہیں۔ میاں عامر صاحب ہیں جو یہ صوبوں والی گیم لے کے پچھلے 1 سال سے چل رہے ہیں، یونیورسٹی یونیورسٹی جا رہے ہیں، ان کے وہ پہلے ضلع ناظم رہے ہیں، ان کے پولیٹیکل ایسپریشنز بھی ہمارے سامنے ہیں، مشرف دور میں امپورٹنٹ تھے، اس کے بعد کسی پارٹی میں تو نہیں ہیں، لیکن کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ میں آ سکتے ہیں۔ دیکھیں، بیک ڈور انٹریز جو ہیں اس کے بارے میں لوگوں کا بہت کرٹیسزم ہمیشہ سے رہا ہے۔ آپ نے جس صاحب کا نام لیا ہے وہ، یس، انہوں نے ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ کریٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ۔ پچھلے سال اسلام آباد کے مختلف تھنک ٹینکس کے اندر ان کے جو نمائندہ تھے وہ اس ڈاکومنٹ کو لے کے آئے تھے۔ اس میٹنگ کے اندر جو ہے ریٹائرڈ بیوروکریٹس بھی بیٹھے تھے، ریٹائرڈ جنرلز بھی بیٹھے تھے، اور بھی لوگ بیٹھے تھے جن کو آپ انٹیلیجنسیا کہہ سکتے ہیں۔ مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے ہماری طرح کے چند بیوقوفوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا، اینڈ آئی ہرڈ اٹ فرسٹ ہینڈ۔ اور وہاں اس کو میں نے کنفرنٹ بھی کیا، میرے ساتھ بعض لوگوں نے بھی جو ہے اس کے اوپر کوشچنس پوچھے کہ دیکھیں صرف یہ کہہ دینا کہ گورننس جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو ان سے سب سے بڑا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ گورننس آپ کے خیال میں کیا ہوتی ہے؟ اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا، اگر مطلب آپ مجھے 2 منٹ دیں، یہ لمبا جواب ہوگا، صرف میاں عامر صاحب نہیں ہیں، اس چیز کے اندر ایک اور شخص بھی کودے ہوئے ہیں جن کا نام علیم خان ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن صرف ایک فکرے میں یہ بتا دوں کہ یہ کام جو ہے یہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا، جب انصاری کمیشن بنا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کوئی اسلامی طریقہ بتائیں اس ملک کے چھوٹے صوبے کرنے کا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 1992 میں نے ایک سوال کیا تھا، وہ چیز چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ چونکہ پری گوگل ایریا کی ہے، تو وہ ایرا کی ہے، تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ وہ انٹرویو تھا اس وقت کے فیڈرل منسٹر جو ہیلتھ منسٹر تھے تسنیم نواز گردیزی سے، نواز شریف کے منسٹر تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے جو ہے نا 17 صوبے بنا دیے جائیں۔ تو مجھے یاد ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ 17 صوبے کس لیے بنا دیے جائے، کیا کریں گے؟ پہلے آپ ایڈمٹ کریں کہ آپ 4 صوبے نہیں چلا سکے، اور پھر مجھے امپریس کریں کہ فائنینشلی آپ 17 صوبے کیسے چلائیں گے، یا 14 کیسے چلائیں گے۔ علیم خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں جو لسانی اور علاقائی عصبیتیں ہیں وہ نہ جاگ جائیں، تو اب وہ سرائکی صوبے کا نام، یا ہند کو صوبے کا نام، یا ہزارہ صوبے کا نام نہیں لیتے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہر صوبے کو جو ہے صدرن، سینٹرل، اور جو آپ یہ سمجھیے ناردرن صوبے میں تقسیم کر دیا جائے۔ دو چیزیں ہیں، فوری طور پہ خیال آتا ہے کہ شاید پچھلے کچھ سالوں میں دو جو پولیٹیکل اشخاص ہیں جن کی سلیکشن بہرحال پالیٹکس میں نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے پالیٹکس میں بڑا نام کمایا، ان کی جو آپ یہ سمجھیے کہ کنفرنٹیشن بہرحال اب مشہور زمانہ ہے، ایک نواز شریف ہیں اور دوسرے عمران خان ہیں۔ تو اس طرح مجھے اس طرح لگتا تھا، جو میں نے یہ جو فنکشنز تھے اس میں یہ سوال اٹھایا بھی، کہ لگتا ایسے ہے کہ جو اصل ارباب اختیار ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جس طرح حالات جا رہے ہیں، اصل حالات یہ ہیں کہ عوام کے حالات بہتر نہیں ہو رہے، اور جن کو اب دوبارہ سے وہ بھارت کی مثال لیتے ہوئے لوگوں نے دوبارہ پاکستانی کاکروچز کی مثال دینی شروع کر دی ہے، کہ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ اس چیلنج سے بچنے کے لیے کہ پنجاب کو توڑا جائے۔ اصل گیم یہ ہے میرے خیال میں، اور پنجاب کو اس لیے توڑا جائے کہ اس کی 141 سیٹیں جو ہیں وہ، اگر فرض کیا کوئی بہت پاپولر لیڈر جس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بن رہی، اور میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ایک بہت موکر جو ہیں وہ
पढ़ाने लिखाने वाले लोग, एक आप तक समझ लिए कि पॉलिटिकल फिलोसोफर ही हैं, डॉक्टर वसीम, उन्होंने अपनी जो आखिरी किताब लिखी थी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाते रहे कायदे यूनिवर्सिटी के ऊपर, उन्होंने उसका नाम दिया था कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी है। तो उसके अंदर उन्हें लगता था कि अगर पंजाब के अंदर कोई पॉपुलर वजीर आजम दोबारा से 122 125 सीटें ले गया एक ऐसे इलेक्शन में जो कि फेयर एंड फ्री हो, और फिर वो एक दो छोटे पार्टनर के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगा, वो हुकूमत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लिहाजा आपको याद होगा पहले सराइकी सूबे का नाम लेते थे, उसके बाद लोगों ने नॉर्दर्न सूबे का भी नाम लेना शुरू कर दिया। तो ये चीजें जो हैं ये 1992 से चल रही हैं, कभी 17 सीटें कभी 14। तो जो गवर्नेंस की बात है, एक फिक्र अगेन अगेन, उन्हें क्या भाई जब पाकिस्तान बना था ना, तो उस वक्त हम मशरकी पाकिस्तान को छोड़ देते हैं जो अब बांग्लादेश है, जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 डिविजन थे एडमिनिस्ट्रेटिवली, और वो 4 पंजाब में थे, 2 सिंध में थे, दो सॉरी केपी में थे। सिंध और बलोचिस्तान की वो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं थी या एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन नहीं थी पाकिस्तान में। वो बाद में सारा कुछ हुआ है कि खैरपुर की रियासत और बहावलपुर की रियासत और सवात की रियासत ये किस तरह शामिल होंगी। अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कम से कम 523 540 के करीब तहसीलें हैं। तो रियासत का जो निजाम है गवर्नेंस का, वो तो नीचे तक गया है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो इशू मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत कह रहा हूं मुजम्मल, वो कार्टोग्राफिक नहीं है, वो ज्योग्राफी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, वो परफॉर्मेंस का ना होना है। और उसके लिए फिर मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब और उनके साथी जो हैं, दे शुड लुक टुवर्ड्स द ब्यूरोक्रेसी। वो डिलीवर नहीं कर रही, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो कुछ अपना। लोगों का ये ख्याल है कि इन दी एंड माहौल बनाया जा रहा है टेक ओवर का, और ये सारा पॉलिटिकल सिस्टम वाइंड अप का और एक टेक ओवर का माहौल बनाया जा रहा है, और टेक ओवर का एजेंडा सेट किया जा रहा है। आपको लगता है कि ये प्रॉक्सीज हैं, इनको यूज किया जा रहा है एजेंडा सेटिंग के लिए, ओपिनियन मेकिंग के लिए, माहौल बनाने के लिए, ताकि इन दी एंड जो है वो टेक ओवर किया जा सके? मुजम्मल उस पर क्या सराही की जा सकती है इस वजह से कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं इस तकरीर से पहले प्रेसिडेंट जरदारी से मिले थे। आपको पता है कि प्रेसिडेंट जरदारी के बारे में कहा जाता है कि उनकी बहरहाल कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ख्वाहिशात अभी मौजूद हैं अपने बेटे के हवाले से। तो अगर तो फर्ज किया कहीं पे प्लान ये है कि इस हुकूमत को डिसरप्ट किया जाए, तो इसको जो एंकर कर रहा है सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को जो अदारा, वो तो ये नहीं चाहेगा मेरे ख्याल में। इस वजह से कि जब हम ये बार बार सुन चुके हैं कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन। नवाज शरीफ की बजाय उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ जो हैं वो आइडियल प्राइम मिनिस्टर हैं, और दोनों यानी वो और फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने मिलकर एक ज़बरदस्त काम किया है पिछले 2 ढाई साल। जहां जबरदस्त काम नजर नहीं आता वो इकोनॉमी है। लेकिन इकोनॉमी भी आपको देखें ना कि इकोनॉमी जो है वो इस वक्त सारे सारे लोग जो है वो इशारा करते हैं फिर SIFC की तरफ से कि हुकूमत के हाथ तो बंधे हुए हैं। और फर्ज किया अगर हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं था तो प्लान जो है वो बनाए इस वजह से कि डिसरप्ट करके तो आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसको मजीद जो है वो डिसरप्ट करेंगे। और उस सूरत में मेरा नहीं ख्याल कि जो अदारा है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा सिर्फ फौज नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल है, बाकी सारे लोग शामिल हैं। वो इस वक्त इसलिए नहीं चाहेंगे कि दैट विल टेक पाकिस्तान टुवर्ड्स केओस, और फिर केओस से कौन निकालेगा। उसमें अगर फर्ज किया आप टेक ओवर कर लें, फिर लोग ये कहते हैं, कल भी मेरी जिन लोगों से बात हो रही थी वो सारे लोग इंपॉर्टेंट लोग थे यहाँ बैठे हुए, कि भाई पाकिस्तान के अंदर बाहर से पैसा जो है वो आना बंद हुआ हुआ है। आप पैसे मांग मांग के मुल्क चला रहे हैं। कभी अमेरिका से दरखास्त करते हैं, अमेरिका देता है नहीं देता वो देखा जाएगा। IMF की अपनी शराइत है कि जो पैसा पिछला दिया हुआ है वो वापस कैसे करेंगे। सऊदी अरब की एक हद होगी ना, चाइना की एक हद होगी। कतर, सऊदी अरब, UAE जो है आजकल हमारे साथ उस तरह नहीं खड़ा हुआ। तो उस सूरत में ये तो मुझे इस तरह लगता है कि आई डोंट वांट टू यूज अ वेरी हार्श वर्ड, लेकिन ये तो पूरे सिस्टम की खुद यानी जानबूझ के सुइसाइडल एक्ट होगा। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि देखें, पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, 22 में डिफ़ॉल्ट का खतरा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3 बिलियन रह गए थे, अब मिला मिलू के 22 बिलियन पे ले आए हैं। अब कुछ सऊदी पैसा भी आने का वॉर के बाद चांस है, कुवैती पैसा आने का भी चांस है, कतरी पैसा आने का भी चांस है। बेस बन गई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। और जैसे 9/11 के बाद पाकिस्तान में पैसा आया था, ऐसे ईरान अमेरिका वॉर के बाद भी पाकिस्तान में अरबों का पैसा आने का चांस नज़र आ रहा है। हूसियों के साथ हमारी फौजें बॉर्डर पे पहुंच गई हैं। कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर 15 साल बाद पाकिस्तान आए हैं।
وہ بھی 20 بلین کی بات ہے. تو جب فائنینشیل چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں اور آگے کوئی پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو فوج کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر یہ پیسہ اسی نظام میں آ گیا تو پھر پہلے پیسے کی طرح ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس نظام میں آیا ہوا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ جتنا مرضی پیسہ لے آئیں وہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ نظام فالٹی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بار اس پیسے کو ضائع نہ ہونے دینے کی طریقہ یہی ہے کہ وہ خود آ کے اس پیسے کو سنبھالیں اور اس کو ضائع نہ ہونے دیں. دیکھیں، نظام بدلنے کا تو طریقہ ایک ہی ہوتا ہے نا کہ اوپر جو ہے وہ ایک فوجی حاکم ہو، اور اس کے ساتھ ہی کہا جائے کہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو باہر سے لا کے ایڈوائزرز اور ایون پرائم منسٹر لگا دیا جائے. لیکن اس سارے سسٹم کو بھی انڈر پین وہی پرسنالٹیز کر رہی ہیں جو پچھلے آپ کو 20 30 40 سال سے نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، وہ ایک بس سے اترتے ہیں، دوسری بس میں بیٹھ جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس طرح اگر میں آپ کی بات مان لوں کہ یہ پیسہ آ رہا ہے، ابھی تو اس کی بات چیت چلی ہے، یہ پیسہ اگر آ جائے گا اور اس پولیٹیکل حکومت کے پاس رہے گا، جو پولیٹیکل حکومت خود جو ہے وہ ہائبرڈ نظام کے اندر چل رہی ہے، تو وہ پیسہ کہیں ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ورنہ تو پھر آپ جو خود مانیں گے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے ابھی، یہ صرف اور صرف ہوا کے اندر باتیں تھیں، ایکشن کوئی نہیں ہوا. یعنی امریکہ جو ہے جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں جان نہیں تھی. یہ سارے لوگ جو ہیں اگر کل کو ایران اور امریکہ کی درمیان میں ڈیل ہو جاتی ہے، اور وہ جو خواہش ہے ان ڈرے ہوئے عرب ملکوں کی کہ جنہوں نے مطلب سارا پیسہ بلینز آف ڈالرز کا کمایا آئل اینڈ گیس سے، اور وہ امریکہ اور ویسٹ کی کمپنیوں کو دے دیا، ان نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ دیکھیں ہمارے پاس اپنی جو ان کی رائل فیملیز تھی ان کو بچانے کا نظام تو تھا، لیکن اپنی ریاستوں کو بچانے کا نظام نہیں تھا. تو اس صورت میں ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ایک ریٹائرڈ جنرل جو ہیں وہ یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد سعودی عرب چلے گئے تھے، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک اسلامی آرمی بنے گی. اب وہ اسلامی آرمی تو نہیں بنی، وہ اکیلے ہی جو ہیں اس کے جنرل میرے خیال وہاں پریڈ وغیرہ کرتے ہوں گے کہیں سعودی عرب میں. اگر واپس آئے بھی ہیں تو اس کے لیے نظام کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ بجائے پاکستان جو ہے وہ یہ کہے کہ ہم ساری سروسز آپ کو پرووائڈ کریں گے، ہم آپ کو آپ کی فوج ٹرین کر کے دے دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. میں نے اسے ٹویٹ بھی کیا، میں کہ سعودی عرب کو جو ہے نا، آپ 6 لاکھ کی فوج نہیں کھڑی کر دیں لیکن وہ فوج یہاں سے نہیں جائے گی. وہ اس کو سعودی عرب جو ہے وہ پھر پرماننٹ ریزیڈنسی کا سٹیٹس دیں. وہ لوگ جو ہیں یہاں سے پاکستان سے جائیں، ٹرینڈ ہوں، ہمارے ٹرینڈ ہوں، اسلحہ وہ پاکستان سے بھی لے لیں، امریکہ سے بھی لے لیں، ویسٹ سے بھی لے لیں، تاکہ باقی لوگ ناراض نہ ہو جائیں. اگر پیسہ آ بھی گیا، اور پھر سب سے بڑی بات مزمل، اگر ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر جو اب ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سوائے اور وہ جو 2 صوبے جس میں آپ کو لگتا نہیں ہے نا کہ ابھی حالات نہیں ہے، یعنی وہ ٹریگر اس طرح ہو سکتا ہے کہ پنجاب اور سندھ، جہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے دیکھیں ہم لوگ حکومتیں چل رہی ہیں، اس کے اندر بھی لوگوں کو نکالنا خدا نہ خواستہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بہت مشکل نہیں ہوگا. کشمیر کے اندر جو بات چل رہی ہے اس کے اوپر الزام انہی لوگوں کو جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں، لیکن الزام ہندوستان پہ. کے اندر الزام ہندوستان پہ، بلوچستان میں الزام ہندوستان پہ. اپنے دشمن کو آپ اتنا زیادہ کریڈٹ نہیں دیتے، نہ دینا چاہیے. تو اس صورت میں اگر آپ کے پاس 20 30 بلین، اور یاد رکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسے بلینز نہیں ہوں گے جس کو ہم خرچ کر لیں. یہ پیسے جو ہیں یہ پڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے پاکستان میں اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوائے ہوں یا کہیں اور رکھوائے ہوں. یہ کہنا کہ ہمارا جو ریزروز ہیں وہ جس وقت تک اس ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ نہ ہوئی مزمل، تو اس کے بعد اس وقت تک آپ 50 100 بلین بھی لے کے رکھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ تمام یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، جب وہ انٹرم پیریڈ آتا ہے اس میں عجیب و غریب باتیں کرنے لگتے ہیں. جس طرح ایک صاحب جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا چیزیں پبلشڈ ہیں، گوہر اعجاز صاحب، جب پچھلی انٹرم حکومت بنی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس 80 بلین تک لے جائیں گے. تو مجھے یاد ہے ان سے میں نے پوچھا تھا یہیں اسلام آباد میں کہ 78 سال کے بعد تو وہ مشکل سے مرمر کے 30 40 بلین کے درمیان پہنچی ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو اگلے 2 3 مہینے کے اندر آپ 80 بلین تک جو ہے وہ لے جائیں گے؟ آپ کا کام الیکشن کروانا ہے، الیکشن کروائیں، اپنے گھروں کو جائیں. تو یہ جو باتیں ہیں نا کاغذ کے اندر کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پاکستان کی اکانومی کے صرف 2 انڈیکیٹرز دے دیتے ہیں. ہم نے یہ سنا تھا اسکول کالجز کے زمانے میں، یعنی پچھلی ملینیم میں، پچھلی صدی میں، کہ پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے. یعنی گندم آپ باہر سے منگوا رہے ہیں، جو سب سے بڑی آپ کو یہ انڈسٹری کو لگتا ہے کہ چلانے جن والی لوگوں چیز نے تھی اسلام آباد کپاس میں بھی باہر سے منگوا رہے ہیں. جی جن جی. لوگوں نے یہ فنکشن کیا ہے وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کو اپنا سی وی پیش کر رہے تھے، اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بھی ہیں میدان میں، ہماری طرف بھی دیکھو. یہ تو میں اس کا وہ کہہ نہیں سکتا، لیکن سی وی تو وہ پیش کرے نا. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، 100 بلین تک لے جائیں گے. انہوں نے کہا ابھی آپ کو کیا چیز روک رہی ہے، اور اگر روک رہی ہے تو نام لیں.
کہ کون روک رہا ہے آپ کو؟ وہ وزیر اعظم جس کا تعلق جو ہے وہ ایک انڈسٹریل اور پھر ورکنگ خاندان کے ساتھ تھا، ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے پاکستان کے اندر جو ہے نوکریاں دینے کی، کام کروانے کی، ایکسپورٹ امپورٹ، ان کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ تو ان کو جا کے بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے، اور وہ 100 بلین تک جہاں اپنے ٹریڈ لے کے جانے کی، وہ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اصل میں دیکھیں نا، جو جس پر الزام لگتا ہے اشرافیہ پہ، یہ سارے بینیفیشری ہیں. اور جس وقت لوگوں نے لکھا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ ہی خود کہہ رہے ہیں کہ نظام نہیں چل رہا، تو پھر اپنے اوپر آپ الزام لے رہے ہیں نا، کہ آپ پاکستان کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہو تو ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے. آپ ویسے کیوں نہیں پہنچنا چاہ رہے؟ کون روک رہا ہے آپ کو؟